بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو چیپٹر کنٹینیو ہے وہ ہے دا ارلی ہسٹری آف اسلام. ہم نے اپنے اس کے پریویس لیکچر میں جو ہے وہ جو لیکچر نمبر 1 میں جو ڈسکس کیا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اسلام اور جو خلفائے راشدین کس طرح سے سلیکٹ ہوئے اور اس وقت کیا الیکشن کا کیا پروسیس تھا، ہم نے یہ آپ کو بتایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 جو خلفائے راشدین تھے، ہم نے ان کے بارے میں آپ کو لیکچر نمبر 1 میں بتایا. پہلے 2 خلفائے راشدین کا ہم نے لیکچر نمبر 1 میں، اور دوسرے 2 خلفائے راشدین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کہ جو بھی حالات تھے اور اسلام یا اسلامک اسٹیٹ کہاں تک کتنا اسپریڈ ہوا، اسلام کن کن علاقوں تک پہنچا، ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد امیہ ڈائنیسٹی یعنی امیر معاویہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو اسلامک گورنمنٹ کا کنٹرول سنبھالا، تو وہ اپنا جو ہے وہ کیپٹل کو کوفہ سے دمشق یعنی سیریا لے کے چلے گئے، اور وہاں سے پھر اسلامک ایکسپینشن جو اسلامک اسٹیٹ کا جو ایکسپینشن ہوا وہ بہت آن دی 4 کارنر ہوا. افریقہ نارتھ میں جو ہے، ویسٹ میں افریقہ، نارتھ افریقہ، اور نارتھ میں جو ہے وہ اسپین تک چلے گئے، یورپ میں انٹر ہو گیا اسلام. اور ایسٹ ورڈ اگر ہم دیکھے جائیں تو سینٹرل ایشیا، سمرقند، بخارا تک اسلامک اسٹیٹ چلی گئی، اور ساؤتھ میں سندھ تک جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ امیاد ڈائنیسٹی کے اندر ایک بہت بڑی اسلامک اسٹیٹ بن چکی تھی. 747 ہجری میں عباسیز نے جو ہے امیاس کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا اور بغداد کو اپنا اسٹرانگ ہولڈ بنایا، اور اپنی بہت جو گورنمنٹ کو، ان کی گورنمنٹ بھی بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی. جتنی بھی ساؤتھ میں اور ایسٹ ورڈ اور نارتھ ورڈ جتنی بھی مسلم اسٹیٹ کی ایکسپینشن تھی وہ عباسیز ڈائنیسٹی کے اندر کنٹرول میں آ گئی. اور امیاز جو ڈائنیسٹی تھی ان کا کنٹرول ایگزیکٹ تو نہیں ختم ہوا، لیکن انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ کو وہ سیریا سے اسپین لے گئے، اور انہوں نے اپنا جو کیپٹل ہے اسپین میں وہ کورتبا کو اپنا کیپٹل بنا لیا. اس ایریاز میں ان کے زمانے میں، جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی. بالکل سیم اسی طرح اسلامک ہسٹری کا جو گولڈن ایج کہا جاتا ہے وہ عباسی ڈائنیسٹی کے زمانے میں شروع ہوا، اور بہت بڑی بڑی جو ہے وہ لائبریریز بنی. بہت زیادہ جو ہے وہ لیٹن گریک جو بکس تھی ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی میں. بے انتہا جو ایجوکیشن اور لرننگ پہ ورک ہوا. بڑے بڑے سائنٹسٹ یہاں پیدا ہوئے اس پورے ان کے ٹائم میں. اور جو 2 بڑے، اگر ہم جو مسلمانوں کی گولڈن ایج کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہارون رشید اور مامون رشید کے ذکر کے بغیر اسلام کا جو گولڈن ایج ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو آرکیٹیکٹ، لٹریچر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور بہت زیادہ جو انوینشنس بہت زیادہ ہوئیں، بہت زیادہ جو ہے نا اس ایریاز میں کام ہوا. اسی لیے اور بزنس میں بھی بہت زیادہ کام ہوا. اور ویلیس جو وہ ایریا کہلاتا ہے، گولڈن اینڈ ویلیس ایرا جو کہلاتا ہے، وہ ہارون رشید اور مامون رشید کا زمانہ کہلاتا ہے. کہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. یعنی سب لوگ اتنے امیر ہوا کرتے تھے کہ بغداد میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑی مطلب ریمارکیبل بات ہے کہ ان کے زمانے میں اتنا بزنس لوگوں کے پاس ہوتا تھا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تو ڈھونڈتے پھرتے تھے لوگوں کو کوئی زکوٰۃ دینے والا ہو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اسی لیے انہیں گولڈن اور ویلدی ایرا جو ہے وہ
یہی زمانہ ہے۔ اب جب مسلمانوں کی ایکسپینشن ہم سندھ میں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کس کے ذریعے ہوئی؟ محمد بن قاسم کے ذریعے۔ ایگزیکٹلی مسلمانوں کا سندھ میں انویژن کا کوئی ایسا پلان نہیں تھا جیسے کہ نارتھ افریقہ یا یورپ میں ہوا، بٹ سندھ میں ایک انفارچونیٹلی ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا جس کی وجہ سے مسلم آرمی کو یہاں آنا پڑا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ٹریڈنگ عرب جو ہے وہ ٹریڈنگ کیا کرتے تھے تھرو مالدیوز اور سری لنکا اور مالدیوز کے تھرو جو ہے ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں جو پائریٹس تھے عربین سی میں، ان لوگوں نے ان مسلمانوں کے جو جہاز تھے، شپس تھی، ان کو کیپچر کر لیا، ان کا تمام سامان لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو سلیو بنا دیا۔ جب یہ اطلاع اس وقت کے جو سارا جو یہاں سے کنٹرول ہوتا تھا بصرہ سے، تو بصرہ کا گورنر جو تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، اس نے یہاں کے جو بادشاہ تھا، رولر تھا، راجہ دائر، اس کو لیٹر لکھا کہ بھئی ہمارے جو عورتوں بچوں کو سلیو بنا لیا گیا ہے اور تمام سامان لوٹ لیا گیا کہ آپ اس ایریے کے رولر ہیں تو آپ جو ہے وہ، اور آپ جانتے ہوں گے، لہٰذا آپ ان کو جو ہے ریلیز کرانے میں ہماری ہیلپ کریں۔ اور یہ جو مسلمان جو سلیو ہیں یا قیدی بنا لیے گئے، پرزنرز بنا لیے گئے، ان کو آپ ریلیز کرائیں۔ یہ اس نے اس بات سے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس طرح سے 1 یا 2 لیٹر لکھے گئے اور اس کا اس نے کوئی دھیان نہیں دیا، کوئی رپلائی نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ان پائریٹ سے ملا ہوا تھا اور جتنی بھی دولت وہ لوٹا کرتے تھے اس کا کچھ حصہ راجہ دائر کو بھی ملا کرتا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اس نے۔ زیادہ چھوٹی موٹی پہلے کارروائی کی کوشش کی گئی کہ تھرو ایران جو ہے وہ کچھ انویژن، کچھ ٹروپس بھیجے جائیں سندھ، اور پھر جو ہے وہ ان مسلمان جو پرزنرز تھے ان کو ریلیز کیا گیا، بٹ وہ انفارچونیٹلی کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک ملٹری جو ہے کارروائی کی جائے، جس کو لیڈ کیا محمد بن قاسم نے، جو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز دا گورنر آف ایران۔ ایران کا گورنر تھا، بہت ینگ ایج میں اس کو اس پوری جو انویژن تھی، اس پوری انویژن کو لیڈ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اس نے 2 طرح سے اپنی اس انویژن کو جو ہے نا لیڈ کیا، جو اپنا پورا جو ملٹری اس کا جو پورا سامان تھا، اس کو تھرو اکوپمنٹ تھا اور جتنی بھی ویپنس وغیرہ تھے، اس نے تھرو شپس کے ذریعے اس وقت کی جو بندرگاہ تھی دیپا، جو آج کل کراچی سے کچھ آگے ہے، وہاں پر جو ہے اس نے لینڈ کیا۔ پورا ایریا کا میپ پتا ہوتا ہے، سب کچھ پتا، ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی، پورے میپ اور پورا جو ایریا تھا اس کا مسلمانوں کو پتا تھا۔ تو انہوں نے شپس کے ذریعے پورا جو اپنا ملٹری کا جو ویپنس وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ اتارے، اور ٹروپس کو جو ہے تھرو لینڈ ایریا جو ہے بلوچستان اور سندھ سے ہوتے ہوئے، اس کے علاوہ جتنی بھی بیچ میں ریزسٹنس ہوئی بلوچستان کے علاقے میں، اس ریزسٹنس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور وہ مسلم آرمی جو تھی وہ یہاں کراچی سے، اور کیونکہ دیبل ایک اس وقت کی جو ہاربر تھا وہ دیبل تھا، لہذا مسلم آرمی اس کے قریب اپنا پورا سامان جو وہاں پہ آف لوڈ کیا، اور آرمی تو کوسٹ جو ہے وہ دیبل پہنچی۔ ان دونوں نے ایک ٹائم میں پھر دیبل پہ جو ہے وہ اٹیک کیا، اور جو راجہ داہر کی آرمی تھی اس کو ڈیفیٹ کیا۔ راجہ داہر جو ہے وہ اس وقت اس کا جو راجہ داہر کا بھائی ہے وہ سدرن پنجاب یعنی کہاں تک اس کی گورنمنٹ تھی، وہ وہاں سے بھاگ کے اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ تو وہی مسلم آرمی یعنی محمد بن قاسم کی آرمی نے اس کے پیچھے گئے، اور وہاں پہ جا کے اس کے بھائی اور اس کو دونوں کو وہاں پہ جا کے قتل کر دیا اس کا، اور وہ پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کا مسلمان اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے سندھ میں انٹر ہوئے، اور پورے سدرن پنجاب تک مسلمان یعنی یہ ایریا بھی انڈر مسلم کنٹرول آ گیا۔ تو یہ ایک ریزن بنا، اور سندھ کے تھرو جو ہے وہ ایک بڑی انویژن سے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں وہ ایریا جو اس وقت پاکستان کہلاتا تھا، مسلمان انٹر ہو گئے۔ اسی لیے سندھ کو کیا کہتے ہیں؟
बाबुल इस्लाम या कैफे ऑफ इस्लाम कहा जाता है। ये एक रीजन बना। इस तरह ये पूरा एरिया भी जो है वो अंडर मुस्लिम कंट्रोल आ गया। और ये मोहम्मद बिन कासिम ने जो इन्वेजन की थी 711 to 12 इस एरिया में की थी, और ये पूरा जो सिंध और सदर्न पंजाब जो था वो अंडर उमैयाद एम्पायर के अंडर कंट्रोल में आ गया था। ये इससे ज्यादा मुसलमान आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन ईस्ट वर्ल्ड में जो बड़ी एक इन्वेजन की दैट इज महमूद, जो कि अफगानिस्तान में गजनी का रूलर था, इसीलिए उसको महमूद गजनवी कहते हैं। महमूद गजनवी ने जो है जो वेस्ट जो बॉर्डर था सब कॉन्टिनेंट का, वहां से एक बड़ी आर्मी के साथ इंडिया पे या सब कॉन्टिनेंट पे अटैक करना शुरू किया, और पहला जो अपना कैपिटल था वो लाहौर को बनाया, और वहां पे उसका एक स्लेव जिसको क्या कहते हैं अय्याज, उसको उसका अपना गवर्नर बनाया। उसका जो मेन मोटिव था वो सोमनाथ के जो टेम्पल ऑफ सोमनाथ था उसको डिस्ट्रॉय करना था। ये रियलिटी है, स्टोरी नहीं है। कि उसका मेन मोटिव था जो कि टेम्पल ऑफ सोमनाथ को डिस्ट्रॉय करना था, जो कि गजनी से अगर देखा जाए तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर था। मिलिट्री एक ही मिलिट्री कैंपेन में उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल था। लिहाजा महमूद गजनवी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि डिफरेंट टाइम में जो है वो ग्रेजुअली वो सब कॉन्टिनेंट, पहले लाहौर आया, फिर दिल्ली आया, फिर और आ गया, फिर एक अटैक करता, फिर वापस चला जाता, फिर कुछ अर्से बाद फिर एक और अटैक करता। इस तरह कहते हैं कि उसने 17 अटैक सब कॉन्टिनेंट पे किए इंडिया पे, और 17 अटैक में वो सोमनाथ के मंदिर तक पहुंचा। उस वक्त सोमनाथ जो था एक बहुत ही सबसे हिंदुइज्म का सेंटर था, और उनका बहुत ही रिलीजियस टेम्पल था। मिथ एक ये थी या एक रियलिटी थी, स्टोरी थी कि इस मंदिर में या इस टेम्पल में दो ऐसे आइडल्स ऑफ बुत रखे गए जो कि एट द टाइम ऑफ अरब, जब मक्का से जो बुतों को तोड़ा गया था, तो वो दो बुत को चोरी करके इस जो है मंदिर तक पहुंचा दिया गया था। लिहाजा वो दो बुत सोम और मनात, जिसकी वजह से इसको सोमनाथ कहा जाता था। वो अरबी के दो वर्ड हैं, सोम और मनात। तो ये आइडल जो बुत थे जो मक्का में तोड़ दिए गए थे जब मक्का फतह हुआ था, तो ये दो बुतों को उठाकर जो है वो इस मंदिर तक पहुंचा दिया गया था। इसलिए महमूद गजनवी के ख्याल में था कि इस मंदिर को तोड़कर खत्म करके मुझे इन दो जो बुत हैं जो वहां से लेके आए गए थे उसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है। और एट दी 17th अटैक में वो इस सोमनाथ के मंदिर में पहुंचा, और बहुत ही एक जो है बहुत मुश्किल से वो इस जो मंदिर को जो है कंकर कर सका, और उसके गेट में और उसके इसमें एंटर हो सका। काफी दिन का उसने जो है वो ऑक्यूपाई किया पूरे मंदिर को, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। बट आखिर में उसके पास जितना उसका लॉजिस्टिक था या जितना उसके फूड था, सप्लाईज थी, वो खत्म होने लगी। बट फॉर्चुनेटली एक दिन उसको अपनी एक आखिरी जो उसने अटैक किया इस मंदिर पे, वो कामयाब हुआ, और वो जो दो बुत थे जो उसका मोटिव था कि मुझे दो बुतों को तोड़ना है, आइडल यानी सोम और मनात को, तो उसने इन दो मंदिर दो बुत को डिस्ट्रॉय किया। और ऑब्वियसली बहुत बड़ा ट्रेजर उसके हाथ लगा, और उस ट्रेजर्स को लेके गजनी चला गया, जो वहाँ उसने उसकी डेवलपमेंट में, गजनी की डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया। और तो इतने अटैक्स के बाद और इतनी कैंपेन के बाद महमूद गजनवी ने यहाँ सब कॉन्टिनेंट अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई, और वो हर अटैक के बाद वापस चला जाता, और 17 अटैक के बाद यानी सोमनाथ को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वो वापस गजनी चला गया, और वहीं आखिर में उसकी डेथ हुई, वहीं वो दफन है। उसने अपनी गवर्नमेंट सब कॉन्टिनेंट में नहीं बनाई। इसका ये मतलब ये था कि वो सब कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं अटैक कर रहा था, क्योंकि इसके बाद जितने भी इन्वेडर्स आए उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में अपनी जो है गवर्नमेंट की बनाई और रूल किया। अच्छा, महमूद गजनवी तो जो है वो वापस चला गया, और उसने कोई अपनी गवर्नमेंट यहाँ नहीं बनाई। बट उसका जो उसके बाद जो अफगानिस्तान का एक और रूलर जो गौर का रूलर था, अफगानिस्तान के एक शहर गौर,
وہاں کا رولر تھا یعنی محمد غوری. اس نے انویژن کی سب کانٹیننٹ پہ اور پہلا جو اپنا کیپٹل بنایا لاہور کا اپنا کیپٹل بنایا اور جہاں تک اس کی گورنمنٹ قائم رہی. قطب الدین ایبک نے فردر اپنی گورنمنٹ کو ایکسپینڈ کیا اور دہلی تک آ گیا اور پھر اس نے اپنا کیپٹل دہلی کو بنا لیا. اس طرح کہ گریجولی آگے بڑھتے گئے اور پھر وہ ناردرن انڈیا کے ناردرن پارٹ آف انڈیا پہ پورے ناردرن پارٹ پہ جو ہے وہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا. جب قطب الدین ایبک نے اپنی گورنمنٹ یہاں اسٹارٹ کر دی اور دہلی کو اپنا جو ہے نا کیپٹل بنایا تو اسلام کو پھیلنے میں زیادہ جو ہے نا ایزی ہوا کیونکہ گورنمنٹ مسلمانوں کی بن چکی تھی اور مسلمانوں کا کلچر اور ان کی جو ٹریڈیشن تھا وہ بھی اس پورے ایریاز میں آنے لگا اور اسلام کو اسپریڈ ہونے میں بہت ایزی یعنی کوئی ڈیفیکلٹی کا سامنا نہیں رہا کیونکہ قطب الدین ایبک جو تھا وہ اس پورے ایریا کا رولر تھا. اچھا قطب الدین ایبک کے بعد جو ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز آتی رہی مسلمانوں کی سینچریز جو تھے وہ مسلمان یہاں پہ گورنمنٹ کرتے رہے اور اسلام کو پھیلنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ ہوا کہ وہ رولر جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہے. لیکن یہ جو اسلام کو پھیلنے کا جو پیک آیا وہ دیٹ از ان مغل ایرا. جو مغل ٹائم جو تھا مغلس نے جب سب کانٹیننٹ اپنی گورنمنٹ میں آئی تو سب ایک بہت بڑی ایریا پہ ان کا کنٹرول حاصل ہو گیا اور اس طرح اسلام کو سب کانٹیننٹ میں پھیلنے میں بہت ہی زیادہ فیور یہ کنڈیشن جو ہے بہت فیور آئی اور گورنمنٹ مسلمانوں کی تھی بہت بڑے ایریا پہ مسلم مغلس جو ایمپرر ایک بہت بڑے ایریا پہ جو پھیلی ہوئی تھی تو اسلام کو پھیلنے میں سب کانٹیننٹ میں بہت ایزینس ملی اور بہت آسانی سے وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکا. ان کے اگینسٹ میں کوئی ریزسٹنس نہیں تھی. ایزیلی اسلام پھیلتا چلا گیا. اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سندھ میں اسلام انٹر ہوا پھر ویسٹ بارڈر سے سب کانٹیننٹ کے ویسٹرن بارڈر سے پھر ویجولی افغان ڈفرینٹ افغان رولر جو ہے وہ انڈیا پہ اٹیک کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی اور ڈفرینٹ سینچریز تک جو ہے وہ رول کرتے رہے اور اسلام گریجولی سب کانٹیننٹ میں پھیلتا رہا. اسی طرح مغلس کے ٹائم میں اسلام جو ہے وہ اپنی پیک پہ اسلام پھیل رہا تھا اور بہت بڑی گورنمنٹ تھی بٹ یہ یہاں پہ اپنی گورنمنٹ آلموسٹ ایزیلی کر رہے تھے وداؤٹ اینی ریزسٹنس. لیکن اسلام جو دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں اسلام پھیل رہا تھا اور جو ہے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو فائٹنگ ہو رہی تھی ڈفرینٹ سے. لیکن سب سے زیادہ جو مسلمانوں کرسچنس کے درمیان بٹوین 11 to 13 سینچری جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیٹل فیلڈ بنی رہی سیریا اور اسپیشلی یہ جو ہے جیروشلم کے جو ہے کنٹرول کے لیے مسلمانوں اور کرسچن کے اندر یہ پورا ایریا ایک بیٹل فیلڈ بنا رہا بٹوین 11 to 13 سینچری. ہم سب جانتے ہیں کہ جو جیروشلم ہے یا یروشلم ہے یہ مسلمان کرسچن اور جوئش یعنی مسلم کرسچینٹی اور جوڈزم تینوں مذاہب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سٹی ہے. لہٰذا اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہودی یا جوئش تو اتنے پاورفل نہیں تھے کہ وہ کوئی مسلمانوں کے خلاف ملٹری کمپین چلا سکیں بٹ جو پورے یورپ کے جو رولرز تھے یا انہوں نے ایک یونائٹڈ آرمی بنائی اور یروشلم پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک یونائٹڈ آرمی بنے ایک بہت بڑی آرمی بنائی اور مسلمانوں سے ان کی تقریباً یہ 11 to 13 سینچری ڈفرینٹ ٹائم کبھی ان کا اس یروشلم پہ قبضہ ہو جاتا. لیکن ایک فائنل جو بیٹل ہوئی وہ مسلمس اور کرسچنس آرمی کے درمیان وہ جو مسلم آرمی کو لیڈ کر رہا تھا دیٹ از صلاح الدین ایوبی اور یہ فائنل بیٹل ہوئی جس میں صلاح الدین ایوبی نے کرسچنس آرمی کو ڈیفیٹ کیا اور فائنلی مسلمانوں کا کنٹرول جو ہے یروشلم پہ مکمل ہو گیا اور ایک مسلمانوں کی بہت بڑی جو ایک اسٹیٹ تھی جیسے میں نے پہلے بتایا وہ بہت بڑی کہ مسلم اسٹیٹ بنتی چلی گئی اور
اور اس طرح ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ ہر جگہ ایک بہت بڑے ایریے پہ یعنی 3 کانٹیننٹ پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، یعنی افریقہ، یورپ اور ایشیا، اس کے ایک بہت بڑے ایریے پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا اور بہت بڑی ایک مسلم اسٹیٹ قائم ہو گئی۔ ارلی ہسٹری آف اسلام کو ہم نے آج اس چیپٹر کو کمپلیٹ کیا، اور اس میں ہم نے خلفائے راشدین سے لے کے جو مسلمانوں کے لاسٹ ایکسپینشن تک، یعنی سندھ اور سینٹرل ایشیا، نارتھ افریقہ اور اسپین تک مسلمانوں کی جو ایکسپینشن اور اسپریڈ آف اسلام کو ہم نے ڈسکس کیا، اور آلموسٹ جتنی بھی جو لیجنڈ یا فیمس ڈائنیسٹیز تھی جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ان تمام ایریاز میں، دنیا کے ان تینوں کانٹیننٹ میں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ان تمام لوگوں کے وقت میں مسلمانوں نے کتنا جو ہے وہ گولڈن، مسلمانوں نے بہت زیادہ ان تمام ایریاز میں ڈیولپمنٹ بھی کی، ان ایجوکیشن، سائنس، لرننگ، انوینشنز، یعنی یورپ میں اسپین، بغداد اور سینٹرل ایشیا میں بھی جو بخارا تھا وہ بھی لرننگ اور ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا۔ تو اس طرح سے ہم نے آج اپنا یہ چیپٹر دا ارلی ہسٹری آف اسلام کمپلیٹ کیا۔ تھینک یو۔
ہے.